قسط نمبر 21 اقتدار کی آخری جھلکیاں رنجیت سنگھ کے آخری افسران۔ شیر پنجاب کا سورج اب ڈھل رہا تھا۔ رنجیت سنگھ کا جسم زندہ تھا مگر اس کی سلطنت اب زوال کے دروازے پر تھی۔ ادارے کمزور ہو چکے تھے، دربار بکھر رہا تھا اور ہر افسر صرف وقت گزارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گجرات اب صرف ایک انتظامی خانہ بن چکا تھا، نہ کوئی پالیسی نہ کوئی ویژن، بس تبادلے، تجربے اور اختتام کے آثار۔ یہ وہ دور ہے جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ قسط نمبر 21 آخری افسران، آخری سانسیں۔ دیوان شیو دیال اور مصر رام کشور۔ جب حکمرانی کی بنیادیں ہلنے لگیں تو ایک نہیں 2 دیوان مقرر کیے گئے، دیوان شیو دیال اور مصر رام کشور۔ شاید لاہور دربار کو اندازہ تھا کہ اب ایک شخص گجرات کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ دونوں صرف 1 سال کے لیے آئے، کام کیا، کچھ بگاڑا یا بس وقت گزارا۔ تاریخ خاموش ہے، لیکن یہ خاموشی خود چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ یہ دور صرف نام رکھنے کا تھا، عمل کا نہیں۔ مسٹر جان ہوم، یورپی افسر، 1832۔ پھر آیا مسٹر جان ہوم، ایک اور یورپی افسر، جس نے 1832 میں گجرات کا نظم سنبھالا۔ شاید یہ رنجیت سنگھ کی آخری کوشش تھی کہ غیر مقامی تجربہ لا کر شہر کو سنبھالا جائے، مگر نہ عوام اس سے جڑ سکے، نہ وہ شہر کی روح کو سمجھ سکا۔ 1 سال اور وہ بھی خاموش گزر گیا۔ گجرات اب ایک اجنبی کے ہاتھوں میں تھا، جس سے یہ زمین صرف ایک فائل لگتی تھی۔ کنہیا لال دگل، 1833 سے 1834 تک۔ اور آخر میں آیا وہ شخص جس کا ذکر آج بھی تاریخ میں احترام سے ہوتا ہے، کنہیا لال دگل۔ 2 سال مگر بھرپور، باشعور اور باوقار۔ کنہیا لال نے گجرات میں انتظامی سدھار کی آخری کوشش کی۔ اس نے عدالتی عمل کو بہتر بنایا، بازاروں کو منظم کیا اور رعایا سے براہ راست رابطہ قائم کیا۔ وہ شاید واحد افسر تھا جو اس زوال پذیر نظام میں اب بھی اصلاح کی امید لے کر آیا تھا، لیکن اس کا سورج بھی صرف 2 برس ہی چمک سکا۔ اختتامیہ۔ اب لاہور دربار کا رنگ پھیکا پڑ رہا تھا اور گجرات ایک نئے عہد کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک عہد جہاں نقارے خاموش ہوں گے۔